دستی صاحب کو مسجد میں پناہ نہ مل سکی، وہاں حجرے میں تھے مسجد کے ساتھ، جو وہاں سے ان کو اٹھا لیا گیا۔ میرا آج سوال جناب اسپیکر صاحب سب سے پہلے یہ ہے کہ 9 مئی میں جو غلط ہوا وہ غلط تھا، لیکن کل رات جو ہوا ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا 9 مئی تھا۔ 10 ستمبر 2024 پاکستان کی جمہوری تاریخ میں ایک کالے باپ کے طور پہ یاد رکھی جائے گی، وہ تاریخ جو بھری پڑی ہے قربانیوں سے، جس میں لیاقت علی خان کا جسد خاکی بھی ہے، جس میں بھٹو صاحب کی پھانسی پہ لٹکتی ہوئی لاش بھی ہے، جس میں بے نظیر بھٹو شہید کا ہوا میں بکھرتا ہوا خون سے لبریز جسم بھی ہے، جس میں عمران خان کے بدن پہ 4 گولیاں بھی ہے۔ لیکن افسوس ہے کل رات ہندوستان سے نہیں، اسرائیل سے نہیں، امریکہ سے نہیں، میرے اپنے وطن کے اداروں کے کچھ لوگ، کون تھے وہ لوگ؟ کل رات اگر یہاں پہ کچھ ہوا ہے تو اس بیک ڈراپ میں دیکھیں کہ کہاں پلیز تشریف رکھیں۔ میں نے آپ کی تقریر میں نہیں، میں بات کروں گا نا جب وقت آئے۔ پلیز آپ تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں علی صاحب، پلیز تشریف رکھیں جی، بات کریں۔ دیکھیں ان کا چیئرمین گرفتار ہے تو میرا لیڈر جو ہے سارے خاندان کے ساتھ جو ہے قید تھا۔ سر یہ ضمیر مردہ ہیں، انہوں نے ضمیر بیچ دیے ہوئے ہیں، انہوں نے ضمیر بیچے ہوئے ہیں، یہ ضمیر فروش ہیں۔ علی صاحب آپ کو پورا موقع دیا تھا۔ علی صاحب سے کچھ نہیں بنتا، علی صاحب علی صاحب آپ کو پورا موقع دیا گیا تھا بات کرنے کا، کوئی نہیں بیچ میں بولا تھا۔ کیوں فکرہ استعمال کر رہے ہو؟ تشریف آپ پلیز یہاں نہیں آ سکتے، ادھر کدھر آ نہیں۔ یار یہ ڈرامے مت کرو علی صاحب بس کریں، ڈرامے مت کرو علی صاحب بس کریں۔ نہیں، I will not give it to anyone now۔ اگر یہ رویے رہے پلیز علی صاحب، آپ جب بات کر رہے تھے کوئی نہیں بولا تھا، تشریف رکھیں۔ میرے آپ تشریف رکھیں، جب آپ بات کر رہے تھے کوئی نہیں بات کر رہا تھا۔ نہیں آپ جی آپ بات میرے پہ انہوں نے آرٹیکل 6 لگایا، یہ اس کابینہ میں شامل تھا جس نے میرے اوپر آرٹیکل 6 لگایا، اس نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہوا ہے۔ یہ کس طرح بات کرتے ہیں؟ میرے پہ آرٹیکل 6 انہوں نے لگایا، آپ بھی گواہ ہیں، یہ ایوان بھی گواہ ہیں۔ یہ رنگ بازی کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہا، یہ رنگ بازی کر رہا ہے۔ علی صاحب تشریف رکھیں، علی صاحب تشریف رکھیں۔ جب آپ بات کر رہے تھے کوئی نہیں بولا تھا، آپ نے سخت باتیں کی تھی، اب بات سنیں پلیز، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، پڑھ کے درود شریف پڑھ کے جھوٹ بولتا ہے، پھر اس کے بعد پھر درود شریف پڑھتا ہے۔ تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں جی خواہش صاحب۔ سر یہ درود شریف پڑھ کے جھوٹ بولتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے درود شریف پڑھتا ہے۔ جی 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 خواہش صاحب۔ دیکھیں جناب اسپیکر، یہ میں نے ان کی دم پہ پیر رکھا ہے تو یہ اب چیخ رہے ہیں۔ میں نے ان کو ساری باتیں وہ کہی ہیں جو انہوں نے کری ہوئی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں یہ کس نے کہا تھا خان نہیں تو پاکستان نہیں ہے؟ لگی ہیں، میں اس کی انویسٹیگیشن کروں گا، لیکن آج میرا مقدمہ عمران خان صاحب کا بھی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں، آج میرا مقدمہ جمہوریت کا ہے۔ کل رات جو اس جمہوریت کے ساتھ، اس پارلیمان کے ساتھ ہوا ہے، جناب اسپیکر صاحب، ہم اسرائیل میں نہیں پاکستان میں ہیں۔ آپ کے کولیگز صاحبزادہ صاحب، شفقت بھائی، عامر ڈوگر صاحب، شیخ وقاص صاحب، مولانا نسیم صاحب، انہوں نے اس پارلیمنٹ میں کل رات پناہیں لی ہیں۔ وہ چھپتے پھرے یہاں پہ، کسی کمرے میں پناہ مل جائے، اور پھر مسجد سے اٹھا لیا گیا مولانا نسیم صاحب کو۔ دستی صاحب کو مسجد میں پناہ نہ مل سکی، وہاں حجرے میں تھے مسجد کے ساتھ، جو وہاں سے ان کو اٹھا لیا گیا۔ میرا آج سوال جناب اسپیکر صاحب سب سے پہلے یہ ہے کہ 9 مئی میں جو غلط ہوا وہ غلط تھا، لیکن کل رات جو ہوا ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا 9 مئی تھا۔ 10 ستمبر 2024 پاکستان کی جمہوری تاریخ میں ایک کالے باپ کے طور پہ یاد رکھی جائے گی، وہ تاریخ
جو بھری پڑی ہے قربانیوں سے، جس میں لیاقت علی خان کا جسد خاکی بھی ہے، جس میں بھٹو صاحب کی پھانسی پہ لٹکتی ہوئی لاش بھی ہے، جس میں بے نظیر بھٹو شہید کا ہوا میں بکھرتا ہوا خون سے لبریز جسم بھی ہے، جس میں عمران خان کے بدن پہ 4 گولیاں بھی ہے. لیکن افسوس ہے کل رات ہندوستان سے نہیں، اسرائیل سے نہیں، امریکہ سے نہیں، میرے اپنے وطن کے اداروں کے کچھ لوگ، کون تھے وہ لوگ؟ وہ نقاب پوش کون تھے جو پاکستان کے ایوان میں گھس گئے اور یہاں سے ہمارے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے؟ یہ جمہوریت پہ حملہ ہے، یہ پاکستان پہ حملہ ہے، یہ پاکستان کے آئین پہ حملہ ہے. اسپیکر صاحب، پاکستان کا آئین میں ڈیمانڈ کرنے لگا ہوں، پاکستان کے پارلیمان میں 25 کروڑ عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے عمران خان کے ایک ادنا سپاہی کے طور پہ کل رات جس نے پارلیمنٹ پہ دعویٰ بولا ہے، جہاں جہاں سے یہ آرڈر آیا ہے اگر آرٹیکل 6 لگانا ہے تو ان پہ لگاؤ، ان پہ لگنا چاہیے، کیونکہ کل آپ ادھر تھے آج وہاں ہیں، کل ہم وہاں تھے آج ادھر ہیں. یہ بے عزتی اگر کوئی سمجھے، یہ حملہ اگر کوئی سمجھے، یہ عمران خان پہ نہیں، یہ عامر ڈوگر پہ نہیں، یہ شیخ وقاص پہ نہیں، یہ صاحبزادہ حامد رضا پہ نہیں، یہ حملہ اسپیکر صاحب آپ پہ ہے، یہ حملہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آپ پہ ہے، یہ حملہ شہید بے نظیر کے بیٹے بلاول صاحب آپ پہ ہے، آپ کی سیاست پہ ہے.